بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم نے اپنے پریویس لیکچر کو ہی لے کے چلنا ہے، اور وہ پریویس ٹاپک تھا ہمارا ریلیشن شپ آف بایولوجی ود ادر سائنسز۔ اور پریویس ویڈیو میں ہم نے فرسٹ 3 جو ہے ریلیشن شپ بایولوجی کے ڈسکس کیے تھے۔ ہم نے بایو فزکس ڈسکس کیا تھا کہ فزکس کے جو پرنسپل ہیں وہ لیونگ آرگنزمس پر کیسے اپلائی ہوتے ہیں، یا لیونگ آرگنزمس کے اندر ہونے والے کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو فزکس سے ریلیٹڈ ہیں، تو جب ہم ان کو اسٹڈی کریں گے تو وہ اسٹڈی ہماری بایو فزکس کہلائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا بایو کیمسٹری، چونکہ کیمسٹری میں ہم کیمیکل ریئیکشنز کے بارے میں دیکھتے ہیں یا کسی بھی چیز کی کمپوزیشن کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو اس اعتبار سے لیونگ آرگنزم یعنی پلانٹس، اینیملز یا ہیومن بینگ یا کوئی اور آرگنزمس کے اندر ہونے والے جو کیمیکل ریئیکشنز ہیں، جب ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں یعنی ود دی رسپیکٹ آف کیمسٹری کے حوالے سے، تو وہ ہماری جو اسٹڈی ہے وہ کہلاتی ہے بایو کیمسٹری۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہم نے ریلیشن شپ آف بایولوجی ڈسکس کیا ہے وہ ہے بایو میتھمیٹکس، اور اس میں یہ ٹرم میتھمیٹکس یہ شو کر رہی ہے کہ یہ میتھمیٹکس انوالو ہوتی ہے بایولوجی میں۔ تو وہ ہم نے بات کی تھی کہ جتنے بھی ایکسپیریمنٹس ہم کرتے ہیں مختلف چیزوں پر، یا جتنے بھی ہمیں ریزلٹس حاصل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ میتھمیٹک کی لینگویج میں ہوں، نمبرز کی فارم میں ہوں، یا فارمولاز لگا کر ہمیں کچھ چیزوں کا ڈیٹا حاصل کرنا ہو، یا ہمیں کچھ ٹیکنیکس یا ٹولز یوز کرنے پڑتے ہیں مختلف ایکسپیریمنٹ کو پرفارم کرنے کے لیے۔ جیسے کسی چیز کی میئرمنٹ کرنی ہے تو وہاں ہم اسکیل کا یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اسکیل ہمیں نمبرز کی فارم میں اس چیز کی لینتھ دیتا ہے، یا اس کی ہمیں ورتھ دیتا ہے، یا ہمیں کسی چیز کا والیوم فائنڈ کرنا ہے، یا ہمیں کسی چیز کا ویٹ فائنڈ کرنا ہے۔ تو یہ جو ساری نالج ہے، یہ سارا جو ریلیشن ہے اس کا میتھمیٹکس سے ہے۔ تو چونکہ یہ میتھمیٹکس کی فیلڈ انوالو ہو رہی ہے بایولوجی کے اندر، لیونگ آرگنزمس کے اندر، تو یہ ہماری جو برانچ بنتی ہے یا ریلیشن شپ یا انٹر ڈسپلنری سائنس بنتی ہے، اسے ہم بایو میتھمیٹکس یا بایو میٹری کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری 3 جو ریلیشن شپس ہیں بایولوجی کے، وہ ہم نے پریویس ویڈیو میں ڈسکس کیے تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از بایو اکنامکس۔ اکنامکس کا لفظی مطلب ہوتا ہے معاشیات۔ اب معاشیات سے کیا مراد ہے؟ معاشیات سے مراد ہے کہ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ سپوز ہم نے کوئی گارڈن لگایا ہے، کسی چیز کا گارڈننگ کی ہے ہم نے، اور اس گارڈن پر ظاہر سی بات ہے ہماری کچھ نہ کچھ کاسٹ لگی ہے، رقم خرچ ہوئی ہے، اور اس کاسٹ کے نتیجے میں یا تو ہمیں پروفٹ ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، لاس ہوا ہے۔ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں نا۔ تو اب گارڈن میں کیا ہو سکتا ہے؟ ہم نے پلانٹس لگائے ہوں گے، فروٹ پلانٹس لگائے ہوں گے، اور ان پر خرچہ آئے گا، ان کی دیکھ بھال کے لیے، ان کی ہمیں کوئی کھاد یوز کرنی پڑ سکتی، کوئی پیسٹی سائڈ یوز کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو کاسٹ ہیں، یہ اخراجات گنے جاتے ہیں، ان کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے، اور کیلکولیٹ کرنے کے بعد جب اس پہ پھل لگیں گے یا فلاورنگ پلانٹ ہوں گے تو ان کی جو سیلنگ ہوگی، اس کو بیچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمیں کتنا پروفٹ ہوا یا کتنا لاس ہوا ہے اپنے ساری کاسٹ کو نکال کے۔ یہ دیکھیں نا، ایک اس میں بھی میتھمیٹکس میں انوالو ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ بیسیکلی اس فیلڈ میں کیا اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری کسی لیونگ آرگنزم پر جس کا ہم نے فارم بنایا ہوا ہے یا گارڈن بنایا ہوا ہے، کتنا خرچہ آتا ہے، اور اس کے نتیجے میں خرچے کے بعد ہمیں اس سے پروفٹ ہوتا ہے یا لاس ہوتا ہے، اور کتنا ہوتا ہے۔ جب یہ ساری باتوں کو ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فیلڈ جو بنتی ہے اسے بایو اکنامکس کہتے ہیں، کیونکہ یہ چھوٹے پیمانے پر بھی بات ہو سکتی ہے اور بڑے پیمانے پر، اسی لیے اس کی ایک فیلڈ بنا دی گئی۔ میں اور مثال دے دیتا ہوں، جیسے ہمارے پاس ہم فارمنگ کرتے ہیں، جیسے فش فارمنگ کرتے ہیں، فش فارم بنتے ہیں، یا جیسے کیٹل فارم، مویشیوں کا کیٹل فارم بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دونوں فارمز پر کاسٹ آئے گی، ہماری پیسے خرچ ہوں گے، اور اس کاسٹ کے بعد ہمارا جب یہ فش کی پروڈکشن ہو جائے گی، اس کو سیل آؤٹ کیا جائے گا، یا کیٹل جو پروڈکشن کے بعد اس کو سیل آؤٹ کیا جائے گا خاص ٹائم کے بعد، تو اس سے ہمیں یا تو پروفٹ ہوگا یا کیا ہوگا،
लॉस होगा। वो कैसे फाइंड करेंगे? वो बायो इकोनॉमिक्स के रूल्स को मद्देनज़र रख के, बायो इकोनॉमिक्स की फील्ड के अंदर जो प्रिंसिपल बनाया गया उनको मद्देनज़र रख कर हम ये फाइंड करेंगे। तो इसलिए इसको हम नाम देंगे बायो इकोनॉमिक्स, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म पर हमारे अखराजात और हमारी बचत और नुकसानात ये हम स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो हमारी इंटर डिसिप्लिनरी साइंस है वो है बायो जियोग्राफी। बायो जियोग्राफी देखते हैं वो क्या है। बायो जियोग्राफी, बायो का मतलब क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। लिविंग ऑर्गेनिज्म, पौधे, जानवर, इंसान, सबको बायो से रिलेट करते हैं। ये जो वर्ड है जियो, इसका मतलब क्या होता है? अर्थ, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। ठीक है, मेजरमेंट कह सकते हैं या पैमाइश भी आप कह सकते हैं उर्दू में। तो अब आपने क्या स्टडी करना है? आपने किस लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, किसी पौधे के लिए, किसी जानवर के लिए जमीन पर कौन सा एरिया रीजनेबल है, मुनासिब है उसको रखने के लिए। यानी बेसिकली हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह के पौधे किस तरह के माहौल में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, या किस तरह के जानवर किस तरह के माहौल में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, ये स्टडी किया जाता है। अब जैसे मैं बात करूं, सेब है, एक फल है, और ये हमारे जो कोल्ड एरियाज हैं, पोलर एरियाज हैं, उन जगहों पे लगाया जाता है। पहाड़ी इलाकों में सिंपली कह सकते हैं लगाया जाता है, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है। तो अब ये उसकी जियोग्राफी वहाँ पर मेजरमेंट होती है। अगर हम उसे यहाँ ले आएंगे तो शायद वो यहाँ पे सरवाइव ना कर सके। यहाँ से मुराद किसी गर्म इलाके की तरफ ले जाते हैं तो शायद वो सरवाइव ना कर सके। इसी तरह मैंगो का एक दरख्त है, मैंगो एक फल है, और ये गर्म इलाकों में उगाया जाता है, तो ये उसकी जियोग्राफी है। अब अगर आप इसको ले जाएं किसी ठंडे एरिया में तो शायद ये वहाँ पे सरवाइव ना कर सके। इस तरह के बहुत से जानवर भी होते हैं जो मुख्तलिफ तरह के एरिया में अपने आप को सरवाइव नहीं करवा सकते अपने एरिया के अलावा। तो ये सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं कि रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखनी होती है बात, यानी किस रीजन में कौन सा एनिमल या कौन सा प्लांट जो है वो अपने आप को सरवाइव करवा सकता है। इस हवाले से ये बातें सारी हमने स्टडी करनी होती है। तो ये स्टडी हमारी क्या कहलाती है? बायोजियोग्राफी। क्योंकि ज़मीन में हमने देखने होते हैं, जैसे फसल है तो उसकी फर्टिलिटी ज़मीन की उस एरिया की कैसी है, वो कैसी फसल को पैदा कर सकती है, ठीक है, किस किस जगह कितने कितने एरिया पर वो ज़मीन वैसी पाई जाती है। ये सारी चीज़ें हम बायोजियोग्राफी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये है आज की हमारी जो 2 रिलेशनशिप रिमेनिंग थे वो आज हमने डिस्कस कर लिए, और इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।